بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، نفقہ کے مسائل یعنی بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر، یہ مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے، اور پچھلے ہفتے اس سے متعلق ہم نے کافی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، اور یہ بتایا بھی تھا کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ سب جو بیوی کا خرچہ واجب ہے شوہر کے اوپر، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی سے اسے مکمل طریقے سے فائدہ حاصل ہو۔ اگر بیوی کی طرف سے تھوڑی بھی اس سلسلے میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم سے فائدہ اٹھانے میں شوہر کو روکتی ہے، یا ہم بستری کرنے سے شوہر کو روکتی ہے، یا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جاتی ہے، تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں کہ اس میں شوہر کے اوپر اس کا نفقہ، اس کا خرچہ یہ واجب نہیں رہ جاتا ہے۔ تو بیوی نے یوں سمجھیے کہ اپنے پاؤں پر، اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے، اس کا جو حق تھا وہ حق ساقط ہو جاتا ہے اگر اس کی طرف سے شوہر کی نافرمانی میں یہاں تک مسئلہ ہو جائے کہ اپنے جسم سے شوہر کو فائدہ اٹھانے میں جو ہے شادی کا جو اصل مقصد ہے، اور ہم بستری کرنے سے روک دے، یا گھر سے بغیر کسی اجازت کے گھر سے باہر چلی جائے، گھر سے باہر جائے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو یہ وہ نشوز کی شکلیں ہیں جو قرآن میں نشوز کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کو نشوز کی وہ شکلیں بتائی گئی ہیں جس میں شوہر کے اوپر اس کا خرچہ واجب نہیں رہ جاتا ہے۔ اب کچھ مسائل اس سے اور بھی جڑے ہوئے ہیں، آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ یہ بات بھی نوٹ رہے، آپ سب لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شوہر جو اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو اسے اس نیت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ اس کا اسے اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ یہ صرف ایک دنیا داری ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا داری میں بھی یہ چیز آتی ہے، لیکن یہ صرف ایک دنیا داری ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے ایک مسلمان، ایک مومن، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے اس میں صرف دنیا داری نہیں ہو، کیونکہ یہ بیوی کا خرچہ یا اولاد کا خرچہ تو یہ غیر مسلم بھی دیا کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک طرح کی دنیا داری ہوتی ہے، دنیا سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ سب دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، وہ آدمی اس کے لیے اس کو کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے ہوتی ہے۔ لیکن ایک اسلام، ایک مسلمان جب یہ سب کرتا ہے نا، تو ایک نیت کے ساتھ کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی نیت اس پر بھی اجر و ثواب دلاتی ہے۔ یہ صدقے کے حکم میں چیز آ جاتی ہے، یعنی
صدقہ نہیں ہے یہ، لیکن جیسے صدقے کا ثواب ملتا ہے نا، اس طرح سے اگر اچھی نیت کے ساتھ آدمی اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آج اس سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق ہو جائے، یا خلا لے لے، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، ان تینوں شکلوں میں جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو کیا شوہر کے اوپر اس کا خرچہ دینا، جس کو ہم نان نفقہ اور سکنا کہتے ہیں، نفقہ اور سکنا کہتے ہیں، بار بار یہ عربی کے الفاظ آتے رہیں گے۔ سکنا کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ دینا، اور نفقہ کا مطلب ہوتا ہے جو ضروری اخراجات ہیں، اس کے جو خرچے ہیں بیوی کے، وہ ادا کرنا، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی جو بھی سہولتیں ہوتی ہیں زندگی کی، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو کیا یہ شوہر کے اوپر اس صورت میں بھی بیوی کا خرچہ، بیوی کا سکنا، یعنی اس کے لیے رہنے اور کھانے پینے کے انتظامات کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طلاق بھی دو طرح سے، ایک تو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور دوسرے کو طلاق بتہ یا کہہ لیے طلاق بائن کہہ لیجیے۔ یہ طلاق کے مسائل میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو طلاق رجعی اگر ہے، جس کے اندر شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی ایک طلاق دیا ہے اور ابھی عدت میں ہے، تو اس وقت سارے فقہا کے یہاں، بلکہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اس عدت میں، اور شوہر کے اوپر اس کے لیے جگہ کا انتظام کرنا، یعنی رہنے کا انتظام کرنا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا، جیسے بیوی کا نان نفقہ ہوتا ہے، ویسے ہی اس مطلقہ کا بھی نان نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اگر طلاق طلاق رجعی ہے، اس میں اصل بیوی کو شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہوتا ہے، کیونکہ شوہر کو رجوع بھی کرنے کا حق ہے اس میں، تو ایک طرح سے وہ بیوی ہی رہتی ہے ابھی اس کی۔ مکمل طریقے سے نکاح کا یہ بندھن ختم نہیں ہوتا ہے جب تک وہ عدت میں ہے، اور اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ شوہر کا دل اس کے اوپر پھر سے آ جائے، رجوع کر لے، اسی لیے شوہر کے سامنے ہی اسے رہنا ہوتا ہے۔ اگر الگ ہو رہنا شروع کر دے، دور دور رہنا شروع کر دے، تو پھر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے جو ایک شکل رکھی ہے شریعت نے کہ شوہر رجوع کر لے، تو ممکن ہے کہ وہ چیز نہ پیدا ہو پائے۔ تو چونکہ طلاق رجعی میں بیوی کو شوہر کے گھر ہی رہنا ہے، تو بیوی کا نفقہ بھی شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ خرچہ بھی وہی دے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب دوسری شکل ہے کہ اگر اس عورت کو طلاق بائن ہو جائے، طلاق بائن یا طلاق بتہ، مطلب یہ کہ آخری جو تیسری طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بھی ہو گئی، تو ایسی عورت، اس عدت تو اس کو بھی گزارنی ہے، 3 حیض اس کی عدت ہوگی، تو یہ عدت کہاں گزارے گی، اور شوہر کے اوپر عدت کے دوران اس کا خرچہ دینا واجب ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اور اس سلسلے میں 3 قول ہیں، 3 اوپینین ہیں فقہائے کرام کے۔ حنابلہ کا مشہور قول یہ ہے، اور یہی علماء اہل حدیث کی بھی رائے ہے، عام طریقے سے علماء اہل حدیث اسی کی طرف گئے ہیں، کہ ایسی عورت کا نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں رہنا، اس کے لیے رہنے کا انتظام کرنا عدت کے دوران، یہ بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کا خرچہ دینا بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے عدت کے دنوں کا، بلکہ یہ جہاں بھی اس کے لیے مناسب جگہ رہے گی، اس کے باپ کا گھر ہے، اس کے بھائی کا گھر ہے، اس کا اپنا کوئی گھر ہو، جو بھی ہے، جیسی بھی سہولت ہے سماج کے اندر، اگر کہیں بھی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے حکومت وقت کی کہ ایسی عورتوں کے لیے رہنے کا انتظام کرے، جیسے بیواؤں کے انتظام کا مسئلہ ہوتا ہے، ویسے ہی
یہ جو مطلقہ عورتیں ہوں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ان کے باپ ہوتے ہیں تو اپنے باپ کے گھر جائیں گی، بھائی ہوتے ہیں تو بھائی کے گھر جائیں گی، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے۔ شوہر کا جہاں تک مسئلہ ہے تو چونکہ شوہر اس کو طلاق دے چکا ہے اور اب رجوع کرنے کا اسے حق بھی نہیں رہا ہے، اب دوبارہ اس کی وہ بیوی نہیں بنے گی جب تک کہ اس کی دوسری شادی نہیں ہو جائے گی اور وہاں سے طلاق نہیں ہوگی، تو اب یہ رجوع کرنے کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب ایسی عورت کے لیے نہ ہی سکنا واجب ہوتا ہے نہ ہی نفقہ واجب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ان کی مشہور دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے، یعنی اس رائے کی جو مشہور دلیل ہے وہ حدیث ہے، اس کو حدیث فاطمہ بنت قیس کہا جاتا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق بتہ ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے ان کے لیے کہا کہ لا نفقۃ لہا ولا سکنا، کہ نہ ان کو نفقہ ہے نہ سکنا ہے، یعنی یہ حق نہیں رہتا ہے ان کو شوہر کے مال سے، شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رہ جاتی ہے کہ اس کے خرچے کا وہ انتظام کرے، یہ اس کے خرچے کا انتظام کرے۔ دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے، احناف کی مشہور رائے یہی ہے کہ عدت کے دنوں میں رہنا بھی اور کھانے پینے کا بھی، یعنی جس کو ہم نان نفقہ کہتے ہیں، جسے ہم سکنا کہتے ہیں عربی میں، یہ واجب ہوتا ہے، شوہر کے ذمے ہوتا ہے جب تک وہ عدت میں ہے، کیونکہ اس دوران وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اب چونکہ اسی کے طلاق دینے کی وجہ سے وہ عدت میں ہے تو عدت کے دنوں کا خرچہ اسے دینا پڑے گا۔ اور یہ لوگ دلیل جو دیتے ہیں قرآن کے اندر جو بات آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اس میں یہ بیان قرآن کے اندر ہے کہ ان کو وہیں رہنے دو جہاں تم رہتے ہو، وہیں ان کو بھی رہنے دو، یعنی اس سکنا یعنی رہنے کا کے تعلق سے بات آئی ہوئی ہے قرآن میں، تو جب رہنے کا انتظام ہوگا تو خرچے کا بھی یعنی کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ اس کے تابع ہے، یعنی اسی کے ساتھ یہ چیز جڑ جائے گی، اس لیے دونوں انتظامات اس کے لیے کرنا ہو۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ سکنا تو ہے ضروری شوہر کے ذمے، یعنی اس کے رہنے کے لیے انتظام کرنا، لیکن نفقہ یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں چونکہ ان کو وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو، یا ان کے لیے سکنا کا انتظام کرنے کا مسئلہ قرآن کے اندر ہے، تو اسی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سکنا کا تو حق ہے لیکن نفقہ کا ذکر اس میں نہیں ہے، اسی لیے وہ نفقہ کے قائل نہیں ہے۔ یہ حنابلہ کی ایک رائے ہے، شوافی کی یہ رائے ہے، مالکیہ کی یہ رائے ہے۔ تو یہ جو ہے تین رائے، تین اوپینین اہل علم کے فقہائے کرام کے رہے ہیں اس سلسلے میں، لیکن یہ جو آیت ہے جس میں ساتھ میں رکھنے کی بات کہی گئی ہے نا، اصل یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آیت طلاق رجعی کے بعد، کیونکہ طلاق رجعی میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی رجوع کر لے اور پھر سے دونوں شوہر اور بیوی بن کر کے رہیں گے، شوہر اور بیوی نکاح باقی رہے گا، رجوع کر لے گا نکاح باقی رہے گا۔ لیکن جب تین طلاق ہو چکی ہے، آخری تیسری طلاق ہو چکی ہے، تو اب اس میں رجوع کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو ساتھ میں رکھنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے پھر۔ تو قرآن کے اندر جو ساتھ میں رکھنے کی بات آئی ہے وہ اصل میں کن عورتوں کے بارے میں ہے جن کو طلاق رجعی ہوئی، تو اسی لیے اسی رائے کو ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں جو حنابلہ کی رائے ہے، علماء اہل حدیث کی رائے ہے کہ نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے، اگر آخری تین طلاق ہو چکی ہے جسے ہم طلاق بتہ کہتے ہیں تو نہ نفقہ ہے اور نہ سکنا ہے۔ اس کے بعد اگر عورت حمل سے ہے تو پھر وہاں مسئلہ آتا ہے، اگر عورت حاملہ ہے تو کیا شوہر کی ذمہ داری اس وقت بنے گی، کیونکہ یہ حمل تو اسی کا ہے، طلاق تو اس نے دے دیا لیکن عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو جب تک وہ پریگننٹ رہے گی نا تب تک وہ عدت میں رہے گی، کیونکہ حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہوتی ہے، ان کو جب تک وہ حمل میں ہیں تب تک عدت ہے ان کی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک عدت ختم نہیں ہوتی ہے۔
تو جو لوگ بھی عدت میں نفقہ اور سکنا کے قائل ہیں، جیسے احناف کی بات ہم نے ذکر کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ نہیں جنے گی تب تک وہ عدت ہی میں ہے۔ تو جب عدت میں ہے تو اس کا جو ہے خرچہ اور اسی طریقے سے اس کے رہنے کا انتظام، یہ دونوں ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوگی۔ یہی جو ہے اس کے بارے میں ہے اگر وہ حاملہ ہے۔ جبکہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ حاملہ ہو لیکن پھر بھی شوہر کے ذمے اس کے رہنے کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی۔ طلاق چونکہ طلاق بتہ ہے، یعنی اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی تو اس کو رکھنے کی ذمہ داری اس گھر میں جس میں وہ رہتا ہے وہ کیسے رکھے گا؟ وہ ایک اجنبی عورت ہے اب اس کے لیے، اب اس میں رجوع کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے رجوع کی اس میں عدت کے دوران۔ اور یہ حمل سے ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے حمل کے دوران خرچے کا انتظام کرنا، اس کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے کا وہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے، وہ اس کے اوپر ہوگی ذمہ داری، لیکن ساتھ میں رکھنے کا مسئلہ تو نہیں۔ اس کی جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اب یہ دونوں شوہر اور بیوی نہیں ہے، آخری 3 طلاق ہو چکی ہے، تو اب یہاں اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ساتھ میں رہے گی تو پردے وغیرہ کا پورا انتظام اور پورا اس کا لحاظ ساتھ میں کیسے رہے گی وہ اسی آدمی کے ساتھ؟ تو وہ تو اجنبی ہے اب اس کے لیے، اور ساتھ میں پہلے دونوں کسی وقت رہے ہوئے ہیں، شوہر اور بیوی رہے ہیں، تو کبھی کچھ گڑبڑ اگر کچھ مسئلہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زنا کا حکم ہوگا اس کا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ وہاں نہ رہ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کہیں اور جب رہ رہی ہے تو اس دوران یا اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے تو چونکہ حمل سے ہے تو شوہر کو خرچہ تو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بن، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب وہ اس کی دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، بچے کو اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس صورت میں بھی شوہر کو اس کا خرچہ دینا پڑتا ہے۔ بچہ اس کا ہے، اس کی طرف ہی نسبت ہوگی بچے کی، تو اس کو بیوی کا خرچہ جو ہے، اس کو کہتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے یعنی شوہر جس کا وہ بچہ ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس عورت کا رزق یعنی کھانے پینے کا انتظام، کپڑے کا انتظام وہ کرے۔ وہ تو جب دودھ پلا رہی ہے تب بھی یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو جب وہ حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، تب بھی خرچہ دینا تو شوہر کی بہرحال ذمہ داری ہے، اگر اس کے لیے کہیں رہنے کا معقول انتظام نہیں ہے تو رہنے کا انتظام بھی معقول وہ کرے گا، اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی جو ہے دوا علاج کا بھی پورا خرچہ آج کے دور میں، چونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس دوران عورتیں بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، پھر پیدائش کے وقت کا جو خرچہ ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں سب شوہر کی ذمہ داری ہوگی اور شوہر کو اسے ادا کرنا ہوگا۔ یہ اس شکل میں جب عورت پریگننٹ ہے یعنی وہ حمل سے ہے، تو جب تک جو ہے حمل سے ہے تب تک اس کی ذمہ داری پوری شوہر کی، یعنی خرچے کے لحاظ سے بیوی تو نہیں ہے اس کی، لیکن اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب طلاق دے دینے کے بعد بیوی تو نہیں رہی، آخری طلاق ہو چکی ہے۔ اگر مسئلہ جو ہے طلاق رجعی کا ہوتا تب تو یہ شکل باقی رہتی ہے ابھی، لیکن یہ طلاق رجعی نہیں، آخری 3 طلاق ہو چکی ہے، آخری تیسری طلاق ہو چکی ہے، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ حمل سے ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ برداشت کرے۔ اس کے بعد اگر عورت متوفی عنہا زوجها ہے یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کے انتقال کے بعد اب عدت اس میں بھی گزارتی ہے۔ اگر حمل سے ہے تو جب تک پریگننٹ رہے گی تب تک اس کی عدت رہتی ہے۔ وہ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ عورت جو حمل سے ہوتی ہے اس کی عدت کیا ہے؟
چاہے وہ مطلقہ ہو، چاہے اس نے خلا لیا ہو، چاہے وہ متوفی عنہا زوجہا یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، ہر صورت میں اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا حمل کی مدت پوری ہو، بچہ جن دے، جب تک یہ پوری نہیں ہو جائے گی، بچہ نہیں جانے گی، تب تک عدت اس کی باقی رہتی ہے۔ اب متوفی عنہا زوجہا یعنی بیوہ اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عدت کے دن کہاں گزارے گی؟ وہ تو پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے، لیکن اب مسئلہ دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے خرچے کا جڑا ہوا، نفقہ کا بیان چل رہا ہے۔ تو نفقہ یہ خرچے کی ذمہ داری کس کی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، خرچے کی ذمہ داری کس کی؟ اس کی اب شوہر کا تو انتقال ہو گیا ہے نا، اب شوہر کے اوپر تو کوئی چیز واجب ہوتی نہیں، جس کا انتقال ہو گیا اس کے اوپر تو اب وہ تو مکلف نہیں رہا، اس کے اوپر اب کوئی چیز واجب۔ لیکن کیا جو شوہر مال چھوڑ کر کے گیا ہے اس کو ہم طریقہ کہتے ہیں، تو اس طریقے میں اس کا خرچہ نکالا جائے گا پہلے یا نہیں نکالا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ عام طریقے سے ہمارے اس ملک میں اس طرح کے سوالات آتے نہیں، اور کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، شاید آپ کے بھی ذہن میں کبھی ایسا کوئی سوال نہ آیا، آج بھی آپ یہی سوچ رہے ہو میری باتیں سننے کے بعد کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں ہوتا یہی ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے شوہر کا جو بھی مال ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کی اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے مزاج میں یہ بات ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد گویا کہ اس کی ساری پراپرٹی، اس کا سارا مال، اس کا پورا حق اسی کا ہے، یعنی بیوی کا ہے۔ یہاں کے قانون میں بھی کچھ ایسی چیز ہے، یہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پینشن وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بھی جب تک بیوی زندہ رہتی ہے پینشن اس کے نام سے آتی رہتی ہے۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر، تو وہ ایک مزاج ہے لوگوں کا، ویسا بن گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس اب اس کا حق ہے، جب تک وہ ہے تو بچوں کا کوئی یہ نہیں اس میں کہ ہاں بچوں، جیسے ہی شوہر کا، جیسے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو باپ کی میراث، جو باپ کی بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے اس پہ بیوی کی حیثیت سے، اور بچوں کا اپنا حق ہوتا ہے۔ تو طریقہ یہاں فوراً تقسیم تو کرتے نہیں ہیں، اور نہ اس کا کوئی تصور ہی ہوتا ہے، وہ تو بعد میں جب اختلافات شروع ہوتے ہیں تب تقسیم کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بیوی کو شوہر کے مال میں سے طریقہ اس کا رکھا گیا ہے، اس کا حق ہے وہ، لیکن نفقہ کا حق نہیں۔ یہ کہیں ذکر نہیں آیا ہے کہ اس میں سے اس کے خرچہ بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سارا کچھ گویا کہ عورت خود اپنے ہی ملکیت میں رکھتی بھی ہے، اور بچے چونکہ اس کے بچے ہوتے ہیں تو جیسا ماں کہتی ہے ویسا وہ سنتے رہتے ہیں، ماں کی بات سنتے رہتے ہیں، وہ بھی کچھ کہتے نہیں ہیں، تو ویسا نہیں ہے کچھ، اب اس کا حق وہ نہیں رہ جاتا، وہ تو بچوں کا حق ہوتا ہے، ان کے اپنی وراثت کا جو بھی حق ہے اس کے لحاظ سے، لڑکے کا لڑکی کا جو بھی ان کا حق بنتا ہے اس کے لحاظ سے وہ حق ہوتا ہے ان کا۔ لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ماں کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اسی سے اپنے اوپر خرچ کرے، یا یہ بچے ماں کے اوپر خرچ کریں، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ ماں کو بھی یعنی بیوی ہونے کے لحاظ سے اس کو بھی حق ملا ہوا ہے، اس میں سے وہ اپنے اوپر خرچ کرے گی، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ نفقے کا وہ مسئلہ نہیں آتا ہے۔ صحیح بات یہی ہے اس میں کہ نفقے کا مسئلہ اس میں نہیں آتا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے وراثت میں جو حق ہے وہ حق اسے ملے گا، جو بھی چھوڑا ہوا مال ہے۔ پھر شوہر کا رشتہ ہے نا یہاں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ مکلف نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ جو ہے ابھی بھی اس کے اوپر خرچہ ہے تو اس کے مال میں سے وہ خرچہ بیوی کا نکالا جائے، ایسا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بات تھی جو ہے عدت میں
नफ़क़े और सुकने के ताल्लुक़ से, यानी ख़र्चा शौहर के ऊपर क्या इस सूरत में ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, उसकी चंद बातें हमने आपके सामने पेश की। अब उसके बाद इसी से जुड़े हुए कुछ और मसाइल भी हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं। अगर शौहर गायब है, शौहर नहीं, गायब, पता ही नहीं है उसका, मिसिंग जिसे आज के ज़माने में, तो बीवी तो उसकी है। अगर बच्चे भी हैं छोटे तो बच्चों का भी मसला है। जब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, खुद कमाने लगते हैं, तो फिर वो मसला नहीं होता है, क्योंकि फिर वो उनको खुद कमा करके अपना खर्चा पूरा करना होता है। लेकिन जब तक छोटे होते हैं तब तक बाप की जिम्मेदारी में होते हैं, और बाप के ऊपर वाजिब होता है कि उनके ऊपर खर्च करें। तो मैं वो बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर जो है शौहर मिसिंग है, तो इस सूरत में क्या करें? बीवी का खर्चा, बीवी, चलो शौहर का घर है तो बीवी वहां रह रही है तो बीवी रहेगी, वो मसला नहीं वहां पे। लेकिन अगर खर्चे का मसला, खर्चा बीवी का कौन उठाएगा उसमें? शौहर की जिम्मेदारी है, शौहर है नहीं, शौहर मिसिंग है। तो यहाँ एक सवाल आता है। अब यहाँ कई शक्लें हैं उसकी, मैं वो सारी शक्लें आपके सामने पेश करूंगा। पहली शक्ल तो ये है कि शौहर मिसिंग है, लेकिन घर में माल है, यानी घर में वो कैश या जो भी है वो बीवी के पास छोड़ा हुआ था। बीवी के पास बहुत सारे लोग रखते हैं पैसे, या और भी सामान वगैरह है जो बीवी के जो है अंडर अंडर में है, और बीवी बीवी के कंट्रोल में है वो चीज़ें। तो ऐसी सूरत में बीवी उसमें से खर्च करेगी, जो भी उसके ज़रूरी अखराजात हैं, उसके भी, उसके बच्चों के भी। जो जो है शौहर के बच्चों की जिम्मेदारी है, उसके भी बच्चे हैं, तो शौहर के ऊपर ही, ये बाप के ऊपर ही वाजिब है वो खर्चा। तो बाप का माल उसके पास है, यानी उसके शौहर का माल उसके पास है, तो बच्चों पर भी खर्च करेगी, अपने ऊपर भी खर्च करेगी। जो भी मारूफ तरीका है, यानी बहुत फजूल खर्ची वगैरह नहीं, एहतियात के साथ वो खर्च करेगी। उसको इस सिलसिले में काजी के पास भी, हाकिम वक्त के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगरचे कि बाज़ लोग इस बात के कायल हैं कि नहीं, उसको जाना चाहिए, काजी को बताना चाहिए कि मैं, मेरे पास माल है, उसका, उसमें से मैं खर्च कर रही हूँ, यानी उसके इल्म में लाना चाहिए। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी शौहर का माल उसके पास है वो खर्च कर सकती है, क्योंकि शौहर के ऊपर उसके खर्चे की जिम्मेदारी है। जब तक वो उसकी बीवी है, चाहे वो मिसिंग ही क्यों ना हो, उसके ऊपर खर्चे की जिम्मेदारी है, और पैसा है भी शौहर का, तो उसमें से वो खर्च करेगी। पैसा अगर नहीं है, सामान वगैरह है शौहर का, तो बहुत से ऐसे सामान होते हैं कि उसको बेच भी दें तो कोई बड़ा मसला नहीं होता है, तो उनको भी चाहे तो बेच करके भी खर्चा जो है घर का चला सकती है। जब वो शौहर मिसिंग है, परेशानी है, तो कर सकती है। सिर्फ इक़ार, यानी जो है जिसे प्रॉपर्टी आप कहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को, जो बड़ी चीज़ें हैं, उसे नहीं बेचना चाहिए। उसको काजी के पास जाना चाहिए, जज के पास जाना चाहिए, हाकिम वक्त के पास जाना चाहिए। बैतुल माल वगैरह से उसका कुछ इंतज़ाम किया जा सकता है, जब तक उसका शौहर मिसिंग है, जब तक नहीं आता है, छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तो उसके इंतज़ामात किए जा सकते हैं काजी की तरफ से। इसलिए वो जाएगी वहाँ, अपनी बात रखेगी, और उसके सामने ये चीज़ ज़ाहिर हो जाए कि वाकई इसका शौहर मिसिंग है, और इसकी जो है निकाह उससे हुआ है, और इसके बच्चे हैं, वो पता चल जाता है समाज में। इसीलिए कहते हैं ना कि निकाह का जो पता चल जाता है, निकाह का ऐलान रहता है, तो पता भी चल जाता है लोगों को कि हाँ ये शौहर बीवी, अब इनका शौहर मिसिंग है, वो भी लोगों को पता चल जाता है। तो आज के दौर में तो ये भी है कि एफआईआर वगैरह भी जा करके दर्ज कराना पड़ेगा पुलिस में, वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उससे भी मालूम रहेगा कि हाँ इनके शौहर के मिसिंग के ताल्लुक से। जब ये चीज़ साबित हो जाती है ना कि वाकई इनका शौहर मिसिंग है, तो अगर वाकई शौहर की तरफ से कुछ भी माल नहीं है घर में, या जो माल था वो ख़त्म भी हो चुका है, तो काजी
یا حاکم وقت بیت المال سے اس طرح کے لوگوں کا وظیفہ بھی مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری میں چیزیں آتی ہیں۔ یہ اس شکل میں بھی ہے، اس میں ایک شکل یہ بھی لوگوں نے پیش کی ہے کہ کیا قرضے کے طور پر اس کو، جب تک شوہر جو ہے واپس نہیں آ جاتا ہے، قرضے کے طور پر اس کو دیا جائے جو بھی خرچہ ہے، اور اس کے بعد جب شوہر آ جائے تو اس سے یہ پوری رقم اس سے وصول کی جائے۔ تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہوتی ہے جو بعض لوگوں نے ذکر کی ہے کہ، یا بعض فقہا نے ذکر کی ہے کہ خرچے جو بھی اس کے اخراجات وغیرہ ہیں نا، اس کو قرضے کے طور پر اسے دیا جائے اور بعد میں اسے وصول کیا جائے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب شوہر آئے گا تبھی۔ اگر شوہر پھر مسنگ ہی رہ جائے، معاملہ اس کی واپسی کا ہو ہی نہ، تو بیت المال کی ذمہ داری میں یہ چیزیں آتی ہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر وہ سب نہیں ہے تو ہمارے سماج سوسائٹی میں کہیں اگر زکوٰۃ وغیرہ کے مال کو جمع کرنے کا اس طرح سے سسٹم ہو تو اس سے بھی عورت کے خرچے کا، اس کے بچوں کے خرچے کے انتظامات کی بات کہی جا سکتی ہے۔ حالات کے لحاظ سے قاضی، جج یا جو بھی مفتی عالم جو اس علاقے میں رہتے ہو، وہ حالات کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تھی اس شکل میں جب کہ مسنگ ہو۔ اگر شوہر کسی جرم کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تو اس دوران بھی وہ کما تو نہیں سکتا۔ اب اس کی جو ہے بیوی کا مسئلہ ہے، گھر میں بچوں کا مسئلہ ہے، تو ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اگر شوہر کا مال ہے تو جیسے ابھی ہم نے آپ کو مسنگ میں کہا تھا، یہاں پر بھی وہی شکل ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ جو رہے گا جیل میں، تب تک جو شوہر کا مال ہے اس کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے، بیوی بھی ہے، بچوں پر بھی وہ خرچہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر شوہر کا مال ختم ہو گیا ہے تو پراپرٹی وغیرہ نہیں بیچی جاتی ہے، مطلب کہنے کا یہ گھر وغیرہ تو نہیں، گھر تو جو ہے ویسے ہی وہ رہنے کے لیے تو چاہیے نا، ایک ضروری چیز ہے وہ ان کے لیے، تو اس کو بیچے بغیر ہی اگر ایسی کوئی شکل ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں پر جہاں پر کوئی شرعی حاکم نہیں ہوتا یا شرعی قاضی نہیں ہوتا یا بیت المال کا نظم نہیں ہوتا ہے، تو ایسی شکل میں زکوٰۃ وغیرہ کے مال سے ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اور اگر حاکم شرعی ہے تو پھر بیت المال سے وہ خود جو ہے حاکم ان کے لیے انتظام کرے گا۔ وہ شخص جو کہ جیل میں چلا گیا ہے، اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن بچے اور بیوی کو تو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اگر اس کا مال ہے تو اس میں سے پھر وہ خرچہ ان کا رہے گا، لیکن اگر نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، ڈیلی ویج والے لوگ ہوتے ہیں، یا بہت ہوگا تھوڑا بہت رہتا ہے، ایک آدھ دو دن مہینے تک کے خرچے کا، اور اگر سال دو سال کے لیے اسے جیل ہو گئی ہے تو پھر اس مدت میں گھر والوں کے خرچے کا انتظام تو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے مسئلہ ہے، اگر عورت کام کرتی ہے، عورت اگر کام کرتی ہے تو کام کرنے والی عورت، کیا اس کے بھی خرچے کی ذمہ داری شوہر کی ہے یا شوہر کی نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک مسئلہ کہ اگر عورت کام کرتی ہے، آج کے زمانے میں چونکہ یہ بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کام جو ہے عورتیں کرتی ہیں، یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں آج کے اس دور، تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے، یعنی شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ چل سکے، تو بیوی بھی کچھ کام کر لیتی ہے تاکہ جو ہے گھر کے خرچے کو بانٹ سکیں، اور بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، اچھے اسکول میں ان کو تعلیم دلا سکیں، تو بیوی اس میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ تو بیوی کے کام کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ شوہر کی اجازت سے وہ کام کر رہی، شوہر نے اس کو اجازت دی ہے اور شوہر کی اجازت سے وہ جاتی ہے اور کام کرتی ہے۔ آج کل تو ایک اور بھی جو ہے بہت سسٹم اس طرح کے بھی آ گئے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی عورتیں جو ہے کچھ کام کر کے کچھ کما لیتی ہیں۔ بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ
وہ گھر میں عورتیں ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر کے بھی کچھ کما لیتی. تو اگر عورت کچھ کما لیتی ہے اور شوہر کی اجازت سے وہ کرتی ہے تو اس صورت میں تو فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ شوہر کے ذمے سے اس کا خرچہ ساقط نہیں ہوتا، یعنی ختم نہیں ہوتا. تو اس کے بھی نفقے کی نان نفقے کی ذمہ داری، جو خرچے کی ذمہ داری ہے، وہ شوہر کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ وہ شوہر کی اجازت سے ہی جا رہی ہے کرنے، یا شوہر کی اجازت سے ہی کام کر رہی ہے. تو شوہر نے خود چونکہ اجازت دے رکھی ہے، اسی لیے ابھی شوہر کے اوپر کا جو یہ واجبی حق ہوتا ہے بیوی کو خرچہ دینے کا، وہ ختم نہیں ہوتا. اگر بیوی خود سے یہ بات کہتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے میں 2 پیسے کماؤں گی تو خرچہ نکل جائے گا گھر کا، اور اس کے لیے اس نے اجازت دی ہے، تو پھر اس صورت میں تو وہ مسئلہ آ جائے گا کہ پھر اس کو وہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. عورت جو کما رہی ہے نا، اسے وہ خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی شرط پر شوہر نے اجازت دی تھی اس کو کہ جو بھی پیسہ ہے وہ خرچ کرے گی. اس نے خود یہ بات کہی تھی کہ وہ بھی گھر کی ضرورتوں میں ہی وہ بھی خرچ کرے گی. تو یہاں وہ مسئلہ آتا ہے. بہرحال یہ جو ہے واجبی خرچے کی بات ہم کر رہے ہیں، تو واجبی جو خرچہ ہوتا ہے نا، کھانے پینے کا، کپڑے پہننے، کپڑے وغیرہ کا جو واجبی خرچے ہے، وہ تو شوہر کی ذمہ داری میں پھر بھی ہے. لیکن اگر بیوی خود سے کر لے رہی ہے اپنا انتظام تو اچھی بات ہے. عام طریقے سے ہوتا ہی ہے کہ جب عورتیں خود کام کرتی ہیں تو جو بھی پیسے انہیں ملتے ہیں، کوشش ان کی زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اسے ایسی جگہ، ایسی چیزوں کے لیے وہ خرچ کرتی ہیں جو عام طریقے سے شوہر اس طرح کے اخراجات برداشت نہیں کرتے، یا شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اخراجات برداشت کر سکے. تو اس صورت میں یہ کچھ کما کر کے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں جو واجبی نفقے میں نہیں آتی ہیں وہ سب پورا کر لیتی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، اس میں شوہر کی اجازت سے وہ کر رہی ہے اور پھر اپنے اوپر خرچ کر لے رہی ہیں. تو چونکہ اس کی اپنی کمائی ہے، اس کی اپنی ملکیت بھی ہے، تو اپنی مرضی کے لحاظ سے وہ خرچ بھی کر سکتی ہے. وہ سب اس عورت کے لیے جائز ہوتا ہے. جو واجبی خرچ ہے پھر بھی شوہر ہی کی ذمہ داری ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کام کر رہی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر کر رہی ہے. تو یہ چونکہ نشوز میں آتا ہے، نشوز یعنی شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، یہ اس میں یہ چیز آتی ہے. اور ایسی شکل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شوہر کے اوپر سے خرچے کی ذمہ داری، جو واجبی حق ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو شوہر کے اوپر پھر یہ ذمہ داری نہیں رہ جائے گی اس کی کہ اس کے خرچہ برداشت کرے. ٹھیک ہے، وہ کما رہی ہے، کمائے، خرچہ کرے، کوئی بات نہیں. اپنی مرضی سے کما رہی ہے، اپنی مرضی سے خرچہ کرے. لیکن خرچے کی ذمہ داری پھر شوہر کی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کام کر رہی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو پھر خرچے کی ذمہ داری شوہر کی نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ اس کی دوسری شکل ہوتی ہے جب عورت کام کرتی ہے، کام کے لیے جاتی ہے. یہ شوہر کی جو ذمہ داریاں تھیں عورت کو لے کر کے، بیوی کو لے کر کے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. کچھ شکلوں میں کیا چیزیں واجب رہتی ہیں، کیا کیا واجب ہوتی ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں شوہر کی، وہ چیزیں بھی آئی ہیں. ہمارے یہاں یہ ماحول بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں کہ عورتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا، اپنے شوہر کی بعض ذمہ داریاں وہ خود اٹھا لے. اس میں ایک نفقے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے. اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے یہ مسئلہ. تو جب عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ شوہر کے اتنی آمدنی نہیں ہے اور شوہر اتنا خرچ کرے گا نہیں، لیکن اگر کچھ جو ہے وہ خود کما کر کے خرچ کر لیتی ہے تو شوہر شاید اس کو برا بھی نہ مانے.
تو شوہر کے ساتھ بات کر کے وہ ہاتھ بٹانا چاہتی ہے۔ دیکھیے اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ بیوی کی اور شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اس کو لے کر کے، اور جو کام وہ کرنا چاہتی ہے اس میں شریعت کی طرف سے کوئی بھی حرام کا کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر شوہر اور جو ہے بیوی مرد اور عورت کا اختلاط ہو، وہاں پر کچھ جو ہے ایسی سوسائٹی نہیں ہے، اور غیر مردوں میں جا کے کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے، نہیں کوئی حرام جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اور اپنی عزت کی پوری حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عصمت کا پورا خیال کرتے ہوئے، عزت کا خیال کرتے ہوئے اگر عورت کہیں کام کر لے رہی ہے اور دو پیسے اس کی وجہ سے کما بھی لے رہی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اور شوہر جو ہے اس سلسلے میں اسے اجازت دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن شوہر خود جب اتنا کما رہا ہے کہ آسانی سے وہ خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، تو اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو کام کرنے سے منع کر سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ یعنی اگرچہ کہ بیوی کا جو کام ہے وہ کام شریعت کے دائرے میں آتا، اور شریعت میں وہ کام کرنا بیوی کا حرام نہیں ہے، لیکن شوہر کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، جب بیوی جو ہے کام کرے گی تو تھکی رہے گی، پھر گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت وغیرہ کے تعلق سے، یا وہ جو چاہتا ہے کہ بیوی ہمیشہ اس کے سامنے رہے، اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، اس کے لیے بنی سنوری رہے، اور کہیں باہر نکلتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، وقت اس میں لگ جاتا ہے اس کا، تو پھر وہ تھکی ماندی آئی ہے تو کس حد تک اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی، وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے شوہر جو ہے منع کر رہا ہے کہ نہیں آپ کام نہیں کر سکتے، تو اس کو یہ حق ہوتا ہے، شوہر کو منع کرنے کا یہ حق ہے۔ تو وہاں پھر عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بات مانے اس کی، اور بات اور خرچہ مکمل طریقے سے اس کو دینا پڑے شوہر کو، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو ہے ہی خرچے کی، اور وہ اتنا کما بھی رہا ہے کہ آسانی سے گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یاد رکھیے شوہر خود پریشانی میں ہوتا ہے نا، تو وہ نہیں روکتا ہے بیوی کو کام کرنے سے، یعنی جہاں جائز شکلیں ہوتی ہیں بیوی کے کام کرنے کی تو وہ اس سے روکتا نہیں ہے۔ یہ میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ پھر نہیں روکتے ہیں، کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر یہی ہے کہ شوہر بھی کما لے رہا ہے کچھ، بیوی بھی کما لے رہی، دونوں مل کر کے خرچہ اٹھا لے رہے ہیں، اچھی بات ہے نا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے تو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں، اور اس پر جو ہے خرچہ ان کا چلتا ہے، اور بڑے دھڑلے سے پھر بھی بیوی کو کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یعنی ایسی جگہ پر کام کرنا جو بیوی کر سکتی ہے، ایسے کام جو بیوی کو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور بیوی شوق سے کرنا بھی چاہ رہی ہے، لیکن نہیں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ میرے سامنے بڑے فخر سے کہنے لگے، مجھے پتا تھا کہ وہ جو ہے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال جو ہے وہ کافی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے لوگوں سے طلب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بیوی کو سینا اچھا، کپڑے سینا جو ہے اچھا آتا تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا ایک مرتبہ ان سے کہ کیوں نہیں اپنی بیوی کو جو ہے اس کے لیے اس کے کافی کام ہوتے ہیں نا شہروں میں، سینے کے کافی کام ہوتے ہیں، تو صرف لا کر کے دینا ہے، جو کام ہے گھر میں جو ہے مشین رکھ دو، کہیں جانے آنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ کام کر کچھ کر لیا کرے گی تو پیسے کی آمدنی ہو جائے گی، گھر کے خرچے کی آسانی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، مجھے جو ہے یہ پسند نہیں، پسند نہیں ہے، اور خواہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کے ہاتھ کا یہ میل کچیل ہوتا ہے، جو بھی صدقہ کا مال ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہوتا ہے، تو اس کو لینے سے تو بہتر یہی تھا کہ آدمی خود تھوڑی محنت کر لے، دو پیسے کما لے، خود کما رہا ہے، بیوی بھی اگر کچھ ہنر جانتی ہے، کچھ دو پیسے کما سکتی ہے،
تو اس کو بھی اجازت دے دیتا، اس کو بھی کرنے دیتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اتنی آمدنی اپنی ہے کہ ہم آرام سے رہتے ہیں تو پھر بیوی کو کام کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی بیوی کو شوق ہوتا ہے، اور بیوی کو شوق ہے کہ میں کچھ کروں، اب یہاں پھر شوہر کی اجازت کا مسئلہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ چاہے وہ شوق ہو چاہے ضرورت ہو، دونوں صورتوں میں اگر بیوی کو کام کرنا ہے تو شوہر کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ شوہر اگر اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو اچھا خاصا کما رہے ہیں، گھر کا ہمارا پورا جو بھی خرچہ ہے ہم پورا اٹھا رہے ہیں، اٹھانے کی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اٹھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بیگم صاحبہ آپ کو شوق ہے، آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے شوق کے لیے بچوں کو پڑھانا چاہ رہی ہیں، کہیں اسکول میں پڑھانا چاہ رہی ہیں، مدرسے میں پڑھانا چاہ رہی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی یعنی عورت کی عزت اور عفت اور اس کی عصمت کو لے کر کے کچھ مسائل نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا جو ہے اختلاط وغیرہ کے مسائل نہیں ہے، شریعت کی طرف سے وہاں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر نے اجازت دے دی ہے تو کر سکتے ہیں۔ خاص طریقے سے یہ ان عورتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو عورتیں جن کے شوہر گھر سے باہر رہتے ہیں، اور عورت بھی گھر میں اکیلے رہ کر کے بہت بور ہوتی ہے، اس کو شوق بھی اگرچہ کہ شوہر بہت کما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا ٹائم اس کا اس طرح سے بچوں کے ساتھ پڑھانے میں، بچوں کو یا اور کچھ کام کر رہی ہے تو اس کام میں اس کا دل تو تھوڑا سا لگ جاتا ہے، تھوڑا اس کا دل بہل جاتا ہے، اس کا ٹائم اس میں جو ہے خرچ ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کو شوہر کی یاد نہیں آتی۔ شوہر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دن بھر پورا وہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے، ڈیوٹی پہ رہتا ہے، شام کو صبح کو گیا تو شام کو آتا ہے۔ جب بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو الگ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ عورت بہل جاتی ہے، لیکن جب بچے بھی نہ ہوں اور گھر میں ساس سسر بھی نہ ہوں اور دوسرے رشتہ دار وغیرہ نہ ہوں تو اکیلے اس کو رہنے میں ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ تو ایسی شکل میں شوہر نے اجازت دے دی، بھائی ٹھیک ہے، تمہارا دل بھی تھوڑا بہلا تو دل لگا رہے گا، تھوڑے کام میں رہو گے، اچھا ہے تمہارے لیے، اور دو پیسے بھی اس کے جمع ہو جائیں گے۔ اب بیوی نے جو کمایا وہ چاہے تو اپنا پورا پیسہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اس میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا وہ اپنا پیسہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ شوہر کی اجازت سے ہی وہ یہ کر رہی ہے۔ اگر شوہر نے اس شرط پر اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو بھی ہے خرچ کر دے گی، تاکہ بس آسانی کے لیے اس نے اجازت دی، جو پریشانی ہے گھر کے اندر وہ پریشانی کی وجہ سے اجازت دی ہے کہ چلو آپ بھی تھوڑا سا کام کر لو، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، آپ بھی کر لو، تھوڑی اچھی زندگی اپنی بھی ہو جائے گی، بچوں کی بھی ہو جائے گی، تو اس صورت میں تو پھر وہ پیسہ خود جمع کر کے رکھ لیا، نہیں نہیں میں نہیں خرچ کرتی، تو وہ نہیں، جیسے جو ہے بات ہوئی ہو تو زبان کا بھی لحاظ ہوتا ہے، وعدے کا بھی، شرطوں کا بھی، عہد و پیمان کا بھی، سب کا لحاظ ہوتا ہے، شریعت میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں نفقے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی، یہ بیوی کے نفقے کی بات تھی۔ اس کے بعد اولاد کے خرچے کی ذمہ داری، یاد رکھیے کہ اولاد کے خرچے کی ذمہ داری باپ کے اوپر، ماں کے اوپر نہیں ہو۔ اگرچہ کہ باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بچے یتیم، چھوٹے ہیں تو یتیم کہلائیں گے، بڑے ہو گئے تو پھر ویسے بھی مسئلہ نہیں رہتا ہے، ان کو خود کمانا ہے، خود خرچ کرنا، لیکن جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے بچہ تبھی تک یتیم رہتا ہے۔ تو یتیم بچے اگر ہیں تو پھر تب بھی ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ماں کے اوپر خرچہ کرنا، ان کے اوپر کما کر کے یہ واجب نہیں ہوتا ہے جیسے باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ بیوہ ہوتی ہے اور اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کے مال کا انتظام کرنا، ان کے لیے اگر وقی کچھ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، باپ نہیں چھوڑا ہوا ہے اور بالکل غریب مسکین ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا بیت المال سے انتظام کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے انتظام کرے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عورت پر، ماں پر بچوں کے خرچے کی ذمہ داری نہیں، باپ کے اوپر ہوتی ہے جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائے۔ اگر لڑکی ہے تب جو ہے باپ کے اوپر ذمہ داری اس وقت تک بھی رہتی ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری میں وہ آ جاتی ہے، پھر جو ہے باپ کی ذمہ داری میں نہیں رہتی ہے۔
یہ مسئلہ تھا کہ جو ہے باپ کی ذمہ داری بچوں کے تعلق سے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کب تک کی ذمہ داری ہے؟ جب تک کہ بالغ نہ ہو. ہماری مراد بالغ سے یہ شریعت کے لحاظ سے بالغ ہونا ہے، ہمارے اس ملک کے قانون کے لحاظ سے نہیں. ہمارے یہاں بچے کب بالغ مانے جاتے ہیں اس ملک میں؟ اس کے لحاظ سے کہ جب 18 سال کی بچی ہو گئی تبھی اس کو بالغ کہا جاتا ہے، اس سے کم ہو تو اس کو نابالغ کہتے ہیں. بچوں کی عمر تو کبھی کچھ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن 18 سال مان کے چلیے کہ 18 سال میں ہی یہاں پر یہ قانون ہے. تو اس سے پہلے کام کرنے کی اجازت بھی نہیں. وہ چائلڈ لیبر میں پھر آ جاتا ہے، وہ دنیا بھر کے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد جو حکومت کے قوانین ہیں، کام ہی نہیں کر سکتا ہو. تو اب آج کل ہوتا یہ ہے کہ بچے پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ عمر ہو جاتی ہے. بالغ تو چھوڑیے، جو یہاں کی عمر ہے بالغ کی اس ملک کی، اس کے لحاظ سے بھی وہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. پڑھتے رہتے ہیں، خرچہ بھی بہت ہوتا ہے، اور یہ ساری ذمہ داری باپ اٹھاتا ہے. حالانکہ باپ کے اوپر اس وقت وہ خرچہ واجب نہیں رہتا ہے. بچوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی بچہ پھر بھی جو ہے بچے کی وہ ذمہ داری پھر بھی باپ اٹھاتا ہے. باپ ہی محنت کرتا ہے، اور بالغ بچہ ہونے کے باوجود بھی اس کا پورا خرچہ باپ ادا کرتا ہے. یہاں تک کہ اس کی تعلیم کا خرچہ جو بہت زیادہ بھی آج کے دور میں ہوتا ہے وہ بھی پورا باپ اٹھاتا ہے. لیکن پھر بھی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو باپ کا یہ احسان بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا. ان کی جب بیویاں آ جاتی ہیں تو بیویوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں رہ جاتا ہے کہ ان کے میرے شوہر کے اوپر ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری. کسی زمانے میں باپ نے کتنی مشقت اٹھا کر کے، کتنی پریشانی اٹھا کر کے اس وقت بھی ان کے اوپر خرچ کیا تھا جب خرچ کرنا ضروری نہیں تھا. وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اس کو نوٹ کر لیجیے. جب تک بالغ نہیں ہوتے نا تبھی تک خرچ کرنا یہ واجب ہے. بالغ ہونے کے بعد باپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے اس کے اوپر خرچ کرنا، لیکن باپ خرچ کرتا ہے. اس کی تعلیم کا خرچہ دینا باپ کے اوپر یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اچھی سے اچھی تعلیم دینا اور اس میں جو بھی خرچہ آ رہا ہے سب برداشت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن باپ نے اسے ادا کیا ہے. تو کچھ تو اس کے بارے میں سوچ ہونی چاہیے نا. بچے بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں آج کے اس دور میں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. احساس نہیں رہ جاتا ہے اس کا کہ باپ کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے ان کے لیے ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. کم سے کم احساس ہو نا. تب بھی کبھی کوئی شخص اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر کے اونچی زبان میں بات نہیں کرے. لیکن اب احساس بھی نہیں رہتا ہے بچوں کو. تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو ہم نے ذکر کی، یہ بچوں کے خرچے کی بات ہے. ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری بھی اولاد پر ہوتی ہے. اگر اس میں وہ اس کے لیے شرط ہے تھوڑی یہ کہ اگر اتنی ہے آمدنی اس کے پاس کہ اس کے اپنا خرچہ، بیوی کا اور بچوں کے خرچے کے بعد پھر ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری ہے. اگر ماں باپ جو ہے کمانے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے، تو جیسے باپ نے خرچ کیا تھا بیٹے کے اوپر، جب باپ اس پوزیشن میں ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کما سکتا ہے اور بیٹا کما رہا ہے تو بیٹے کے اوپر ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری آتی ہے. لیکن یہ ترتیب ایسے ہی ہے، پہلے بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر جو ہے بچوں کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ساری جو ہے ذمہ داریاں اس طرح سے بٹی ہوئی ہیں. اسی لیے یہ میں اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فائدہ اس وقت بھی دے گا زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ جن کا خرچہ دینا ذمہ داری ہے، کہ ان کا خرچہ دینا ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے اور ہم اس کو دے سکتے ہیں خرچہ، اپنا خرچہ، بیوی کا، یہ ضروری خرچے کی بات ہو رہی ہے. ہم تو خود لگژری لائف جیتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمارا جو ہماری تنخواہ یا ہماری سیلری ہم کو بس نہیں آ رہی، یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. یہ واجبی خرچے کی بات ہو رہی ہے تو واجبی خرچہ
ہمارا اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں کے بعد اگر ہے ہمارے پاس گنجائش تو جو ہے اپنے جو ہے ماں باپ کے خرچے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ جہاں تک بھائی بہنوں کا مسئلہ ہے اور دوسرے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے تو یہ واجبی خرچہ نہیں ہے۔ اگر کوئی احسان کرتا ہے ان کے ساتھ، کوئی مجبور ہے، پریشان ہے اور اس کے لیے مدد کرتا ہے، اس کی بھائی کی بہن کی مدد کرتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے، یہ واجبی خرچے میں چیز نہیں آتی ہے۔ تو یہ نفقات یعنی خرچے کی جو باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ایک آخری جو ہے بات اور پیش کر دوں، اگر کوئی جانور پالے ہوئے ہیں تو اس کو نفقۃ البہائم کہتے ہیں حدیثوں میں، تو اس جانور کا خرچہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس جانور کو ہم نے اپنے پاس پال کر کے روک رکھا ہے، اس کو حبس کہتے ہیں عربی میں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے پاس چاہے باندھ کے رکھا ہے یا پجڑے میں جو ہے رکھا ہے، پرندے وغیرہ ہیں پجڑے میں رکھا ہے، ہم نے اسے آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ وہ جائے اپنا رزق تلاش کرے کھائے پیے۔ تو جس جانور کو ہم نے رکھا ہے، جس کو ہم پالنا کہتے ہیں، ہم نے پال رکھا ہے، اس جانور کے خرچے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ خرچہ نہ دے رہے یعنی اس کا جو بھی چارہ ہے اگر ہم نہیں دے رہے یا اس کو چرانے کے لیے نہیں لے جاتے، ایسے ہی باندھ کر کے رکھ دیا ہے، پجڑے میں رکھ دیا ہے اور بھوک پیاس سے اگر وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن ہم کو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ وہ حدیث تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک عورت کو جہنم کی آگ اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ ایک بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا تھا اس نے۔ یعنی باندھنے کا صرف مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی پالنا اس کو کہا جاتا ہے۔ پالا، اپنے پاس روک کے رکھا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا کہ کہیں بھی وہ جائے کھائے پیے۔ تو جب بھی پال رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، اس کو باہر نہیں چھوڑتے تو پھر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ چند مسائل تھے نفقات کو لے کر کے۔ میں نے سوچا کہ آج کے درس میں پوری بات آپ کے سامنے ذرا مختصر انداز میں ہم نے رکھی ہیں۔ جو اختلافات تھے اس میں جو دلائل تھے میں نے بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر جو مسائل تھے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ آج جس طرح سے ہم نے نفقات کے یہ مسائل پورے کر دیے ہیں اور وقت بھی ہو گیا، اگر کوئی سوال ہو، اگر آپ جلدی میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیجئے ورنہ اذان ہو گئی ہے۔ جی